ایک حدیث اور رہ گئی، پھر چلتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کون شریک تھا؟ بھیا صاف سی بات یہ ہے کہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک صحابی بھی شریک نہیں تھا، چھٹی کوئی ایک آدمی شریک نہیں تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے فسادیوں نے، اور کس نے شہید کیا ہے اس تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ اگرچہ تاریخ میں ایک دو نام آتے ہیں اور ہیں ذہن میں، لیکن ہم نہیں اس کو بیان کرتے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو قتل کس نے کیا ہے، اسی سے بدلہ لینا ہے نا۔ جس نے اس کی مدد کی ہے، شرعی قانون کے مطابق قتل میں مدد کرنے والے کو قتل کیسے کیا جائے گا؟ یہی تو مسئلہ تھا جو پیش آیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے امیر المومنین کو شہید کس نے کیا ہے تاکہ میں اسے اس کے قصاص میں شہید کروں، ماروں۔ اور اس سوال کا جواب طلحہ، زبیر، عائشہ، عمار ابن یاسر طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے جو بھی شریک تھے انہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اور اگر کوئی بغاوت کرے گا تو پھر اس کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ اور یہ حضرات کس پہ آ گئے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ قصاص کو قائم کرو، بدلہ لو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے مجھے بتاؤ قتل کس نے کیا، اصل مجرم کون؟ ایک دو آدمیوں کے نام آتے ہیں مگر کچھ نہیں۔ یہ مسئلہ پیش آ گیا تھا۔ آپ نے تذکرہ فرمایا سیدنا عمر بن کس کا؟ عمر بن الحمق کا۔ عمر بن الحمق رضی اللہ عنہ صحابی تھے۔ ان کا اسلام تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے کا ہے۔ حدیبیہ میں آئے تھے اور خیال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیبیہ کی جو بیعت تھی اس میں شریک تھے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ان تمام ایمان والوں سے راضی ہوا، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب درخت کے نیچے آپ ان سے بیعت لے رہے تھے۔ عمر بن الحمق جو ہیں رضی اللہ عنہ اس میں غالباً شامل ہیں، اور اس میں شامل نہیں بھی ہیں تو حدیبیہ سے پہلے کے مسلمان ہیں، مہاجر ہیں، فتح مکہ میں شریک تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان کی روایات بخاری میں ہیں، مسلم نسائی میں ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر پانی پلاؤ، تو انہوں نے پانی کا پیالہ بھرا اور پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس میں تھے، پیا پانی، بہت خوش ہوئے ان کی خدمت سے، اور فرمایا اللہ سدا جوان رکھے، اللہ تعالی ہمیشہ کی جوانی عنایت فرمائے۔ 80-82 سال کی عمر ہو گئی اور سر میں داڑھی میں ایک بال سفید نہیں ہوا۔ پوچھتے تھے لوگ، بچے پوچھتے تھے کہ کیا، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو لگ گئی۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے اور 9 چرکے لگائے، 9 زخم لگائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ امیر المومنین کو انہوں نے شہید کیا، ایسی بات غلط، کسی نے نہیں لکھا، کسی نے نہیں لکھا، فضول باتیں کرتے ہیں۔ فواتح الرحمود جو مسلم الثبوت کی شرح ہے، بحر العلوم علامہ عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف اس کی تصریح کیا ہے۔ بحر العلوم تھے، علم تھا کہ سمندر تھا، اس آدمی سے کوئی بات چھپی رہ سکتی تھی؟ اللہ نے ایک ہی وقت میں قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ، قرآت، کس کس چیز میں اس انسان کو نوازا تھا۔ بحر العلوم نے فواتح الرحمود میں صاف لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل میں شریک نہیں تھا۔ عمر بن الحمق جو تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے طرفدار تھے،
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ہیں، پھر کوفہ تشریف لے گئے تھے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت ہوئی۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں طلب فرمایا تھا اپنی حکومت میں کہ عمر بن الحمق کو میرے پاس لاؤ، تو عمر بن الحمق کے غار میں رہنے لگے تھے، سانپ نے ڈس لیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے سپاہی جب پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا یا تو وہ اتنے بے ہوش ہیں کہ کچھ پتہ نہیں، اور یا وہ انتقال فرما گئے تھے، تو ان کو خطرہ ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کہیں گے کہ تم نے تحقیق پوری نہیں کی، انہیں میرے پاس بھیجنا تھا۔ انہوں نے ان کا سر اتار کر بھیج دیا، اور عمر بن الحمق جو ہیں ان کی روایات حدیث کی ساری کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، اس نگاہ کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے۔ جب سر آیا سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو انہوں نے پوچھا یہ کیا، تو انہوں نے کہا حضرت ان کا انتقال، ان کی شہادت ہو گئی اور ہم نے سر کاٹ کے بھیج دیا تاکہ آپ کو شبہ نہ رہے۔ انہوں نے کہا ان کے لواحقین کے پاس سر بھیج دو۔ لواحقین میں ان کی اہلیہ تھی، اہلیہ کے پاس جب سر بھیجا تو بڑی محبت تھی ان کو اپنے شوہر سے، رونے لگی بے اختیار، جیسے پاگل ہو جاتی ہیں۔ سر مبارک کو کئی بار چوما، پیشانی اور ہونٹ چومتی رہیں اور کہنے لگی میرا یار مجھ سے اتنی جلدی جدا ہو گیا اور میں اکیلی رہ گئی دنیا میں ان سارے مصائب کو دیکھنے کے لیے۔ تو عمر بن الحمق کا جو آپ نے خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے نا، عمر بن الحمق نہیں شریک تھے، جن لوگوں نے بھی روایت بنائی ہے ان سے اصل جا کے پوچھو۔